ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، ایک نیا دن اور ایک نئے وقت کا آغاز اللہ کریم کے پاک کلام کے ساتھ۔ اللہ کی ذات خود بزرگ و برتر ہے، اور ایسا ہی بزرگ و برتر اس نے کلام بنایا ہے۔ قرآن کریم ایسا فضیلت والا کلام ہے اللہ پاک کا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ کلام مجید کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود حق سبحانہ و تقدس کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح اور فضیلت حاصل ہے، اور یقیناً اس کے سامنے بیٹھنے والے محروم نہیں رہتے۔ جیسے ہم نے پڑھا بھی سنا بھی کہ جو شخص اس کی تصدیق کرے اس کے لیے آسانی کا وعدہ ہے، اور جو تکذیب کرے اس کے لیے مشکلات کا وعدہ ہے، اور یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اور دونوں راستے اللہ نے ایسے روشن کر دیے ہیں جیسے جب سورج نکل آئے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ سورج کو بنایا اللہ نے ایک مثال دی، رات کا اندھیرا ہے، اگر مکمل اندھیرا ہے، راستہ سجھائی نہیں دیتا، سمتیں سمجھ نہیں آتی، انہی چیزوں پر جب دن کی روشنی آتی ہے، وہی چیزیں جو تاریکی میں اجنبی لگتی ہیں، روشنی ہوتے ہی ایک دم سے سب کچھ واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال ہے ہدایت اور گمراہی کی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیات کا مفہوم ہے کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم اسے زندگی دے دیں، پھر اس کو روشنی عطا فرما دیں، اور وہ اس روشنی کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا رہے، وہ شخص اور وہ شخص جو کہ اندھا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو مردہ ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر اس انسان کو جس کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، مردہ کہا گیا۔ بظاہر وہ زندہ ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے۔ جیسے حدیث پاک کا مفہوم کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کریں وہ زندہ ہیں، جو یاد نہ کریں وہ مردہ ہے، کیونکہ جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے فائدہ لیتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جب وہ کام نہیں کر رہا تو گویا زندہ رہ کر بھی مردوں کے برابر ہے، جیسے مردے کسی کام کے نہیں، ایسے وہ انسان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ تو یہ واضح اور روشن مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود تک پہنچنے کے لیے ہمیں دی ہیں۔ ہمیں تاریکیوں میں نہیں رکھا، ہمیں ایمان کی روشنی دی، ہمیں ہدایت کی روشنی دی، ہمیں قرآن کی روشنی دی، کہ کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے غور و فکر کر کے اس ذات عالی تک پہنچا جائے۔ اسی طرح سے زمین آسمان کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر غور کرنے کے لیے مزید ایک سورت ہے، سورہ شمس، جس کے اندر انسان کو کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ بالکل واضح کر کے سمجھا دیا گیا۔ اب جو ہدایت پالے، ان چیزوں کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ کامیاب، اور جو ان سے سبق حاصل نہ کرے وہ ناکام۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کے اندر ایمان کا یہ مفہوم بٹھا دے، اور ہمیں اپنے نفس کو سنوارنے اور سجانے کی توفیق بھی وہ خود عطا فرما دیں، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔